نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، یہ ترجمہ کرن لگا ماں دی عظمت جگ تو وکھری دسیا پاک قرآن، ماں دی شان جگ تو وکھری دسیا پاک قرآن، ماں دے باپ دا قدر کریے راضی رب رحمان، کر لو خدمت ماں دی سجنوں، کر لو خدمت ماں دی سجنوں، کتے رسنا جاون چھاواں، ماما 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 ٹھنڈیاں چھاواں، ماما جنت دا پرچاواں۔ دوستان عزیز وقار، اس کا مطلب ہے پھر پتہ چلا اللہ رب العالمین نے ماں اور باپ کی عظمت کو قرآن میں اس انداز میں بیان کیا، فرمایا ایک بندہ مجھے مانے لیکن اپنے ماں باپ کا ادب نہ کرے، وہ مجھے نہیں مان رہا، میرے نبی کو مانے ماں باپ کا ادب نہ کرے وہ مجھے نہیں مان رہا، مجھے ماننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو راضی کرے۔ اور حضور نے فرمایا جس بندے نے ماں پیو نو راضی کر لیا او دیتے میں محمد راضی ہو گیا، اور جے دیتے حضور راضی ہو گئے پھر حضور فرما دے نو دیتے میرا خالق بھی راضی ہو گیا۔ اللہ تے او دے رسول دی رضا حاصل کرنے واسطے ضروری ہے کہ پہلے اپنی اماں تے اپنے ابے دا حیا کیتا جائے، اپنی اماں تے اپنے ابے دا حیا کیتا جائے، ادب کیتا جائے۔ اگر انہاں دا ادب نہ ہویا، ماں پیو دا حیا نہ ہویا تے قیامت آنے دے نمازاں منہ تے مار دتیاں جان گیاں، روزے منہ تے مار دیتے جان گے، حجاں تے زکاتاں واپس کر دتیاں جان گیاں، پگاں تے داڑھیاں نوں نہیں ویکھیا جائے گا، ہاں پہلے ویکھیا اے جائے گا تو اپنے ماں پیو دا حیا کردا رہے یا کوئی نہیں کیتا، سب تو پہلے ویکھیا جائے گا۔ اور حضور کی حدیث مبارکہ ساتھ کوٹ کر دیتا ہوں، ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام نے اعلان فرمایا آؤ میدان جہاد کے لیے میدان میں نکلو۔ ایک نوجوان اپنے گھروں نکلیا، حضور دی پاک بارگاہ وچ حاضر ہو گیا، یا سیدی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، حکم فرماؤ کیڑی جگہ تے جا کے میدان لگانا ہے۔ حضور نے دے چہرے والے ویکھیا تے فرمایا گھروں پوچھ کے آئے ہیں، ماں پیو کو پوچھ کے آئے ہیں۔ حضور انہاں کو پوچھیا ہے، انہاں اجازت نہیں دیتی، وہ تے رون لگ گئے، میں کہ جی تسے روتے رہو میں جانا چاہنا، حضور نے اعلان کر چھڑیا ہے لہذا میں پیچھے نہیں رکنا، میں جانا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جا ان قدموں تے واپس چلا جا جنہ عملہ دے نال جس کم دی وجہ تو اپنے ماں پیو نو رلایا ہی، جا کے انہوں نے ہسا دے، انہوں نے راضی کر لا، تینوں گھر بیٹھے ہی حج اکبر کا اور جہاد فی سبیل اللہ دا ثواب عطا کیتا جائے گا۔ یہ مطلب ہے وہ بھی ایک بندہ جہاد پہ کرتا ہے، ایک بندہ میدان عمل دے وچ جا کے جہاد کر رہا ہے، ایک بندہ اپنے ماں پیو نو راضی کر لیا، جنہ ثواب انہوں پہ ملتا ہے اتنا ثواب ماں پیو نو راضی کرنے والے نو پہ ملتا ہے۔ اور حضور نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ عالیہ دے وچ ایک صحابی حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ میں اپنی اماں نو 7 سال حج کروائے، کیا میں اپنی اماں دا حق ادا کر چکے ہیں؟ میرے تے تواڈے لجپال آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کملا ہو گئے جڑی اپنی ماں دے شکم دے اندر پیٹ دے اندر کو کروٹ رہی ہے نا، ایک کروٹ 9 مہینے دیا کروٹاں نہیں گنیاں، ایک کروٹ اپنی ماں دے شکم دے وچ جڑی تو لئی ہے نا تے او دی وجہ تو جڑی تیری ماں نو تکلیف ہوئی ہے، اے 7 سال حج کروا کے تے تو اس ایک تکلیف دا کروڑویں حصے دے برابر بھی آلے حق نہیں ادا کیتا، تو پہ آخنا میں اپنی ماں کا حق ادا کر چھڑیا ہے۔ زمانے والوں قیامت تک بھی رب اگر مہلت دے اور ماں کے قدم دھو دھو کر بندہ پیتا رہے پھر بھی ماں کا حق نہیں ادا ہو سکتا، نہ ماں کا حق ادا ہو سکتا ہے نہ باپ کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آج اس کے گزرے دور کے اندر لوگوں اپنی ماں کا بھی حیا کرو، اپنے باپ کا بھی حیا کرو۔ تمہیں نہیں پتا تمہاری ماں جب تم اپنے ماں کے پیٹ میں کروٹ بدلتے تھے تو وہ جو تکلیف ہوتی تھی وہ کس طرح برداشت کرتی تھی؟ تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے، تم نہیں جانتے تمہارے باپ نے گرمیوں کے سخت موسم میں دھوپ تھی، دھوپ کے اندر سخت دھوپ تھی،
धूप के अंदर मजदूरी करता रहा। सारा दिन मजदूरी करने के बाद शाम को उसे जितनी मजदूरी मिली वो लेकर आ गया और सारी की सारी बेटे पर खर्च कर दी। तू तो ये समझता है सिर्फ पसीना निकला है, तुझे नहीं पता तेरे बाप ने तेरी खातिर अपने कितने अरमानों को कत्ल किया है, कितनी अपनी ख्वाहिशात को जनाब दबा दिया है कि मेरी खैर है मेरे बेटे का नाम बुलंद होना चाहिए, मेरी खैर है मेरे बेटे के पांव में जूती अच्छी होनी चाहिए, मेरी खैर है मेरे बेटे के तन पे लिबास अच्छा होना चाहिए, मेरी खैर है मेरे बेटे के पास पैसे होने चाहिए, जब कहीं सफर करे वाफिर मिकदार में बाप पैसे देता है, तुम्हें क्या पता वो पीछे कैसे मजदूरी करके ला रहा है। इसलिए आइए आज दावत फिक्र दे रहा हूँ, अपनी माँ और अपने बाप को सताया न करो, अपनी माँ और अपने बाप को सताया न करो। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे माँ बाप ने कितनी मुश्किलों से तुम्हें पाला है। जितने नौजवान अहबाब बैठे हैं मैं सबको दावत फिक्र दे रहा हूँ, और अगर आपने पूछना है ना माँ बाप की कदर पूछनी है तो आज उन लोगों से पूछ के देखो जिनका बाप इस दारे फानी से चला गया, जिनकी माँ इस दारे फानी से चली गई। आज वो उस कदर को पहचानते हैं, लेकिन जब वो घर में बैठे होते थे उस वक्त कदर नहीं थी, उस वक्त पहचान नहीं थी। ये कैसे अनमोल मोती हैं, जब बिछड़ जाते हैं कदर का पता तब चलता है। और अगर किसी को उनकी हयाती में पता चल जाए ना माँ बाप की कदर का, तो फिर वो बायजीद नहीं रहता, फिर बायजीद बुस्तामी बना दिया जाता है, वो फिर फरीद दीन गंजे शक्कर बना दिया जाता है, फिर वो दाता अली हजवेरी बना दिया जाता है, फिर वो सखी सुल्तान बाऊ बना दिया जाता है, फिर वो कुतुब अली बना दिया जाता है, फिर वो जनाब इतना बड़ा अजीम बना दिया जाता है कि फिर कयामत तक भी लोग उनकी कब्रों को सलाम करते हैं, इसलिए कि इन पे सबसे पहले माँ भी राजी है, बाप भी राजी है, फिर मदीने वाला राजी है, फिर कुल कायनात का खालिक व मालिक राजी है। ये दुनिया 2-4 रोजा जिंदगी है, अगर हम 100 साल भी जी लेना तो आखिर एक न एक दिन ऐसा आना है जब लोगों ने, दोस्तों ने, भाइयों ने, अजीज़ व अकारिब रिश्तेदारों ने हमें ना गुस्ल दे के, कफन पहना के, जनाजा पढ़ के, कब्र की 4 दीवारों के सुपुर्द करके वापस पलट आना है। बाप भी टुर जाए, भाई टुर जाए, माँ टुर जाए, आते हुए बेटा, भाई, अजीज़, अकारिब, रिश्तेदार कब्र पे बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा क्या कह सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहेगा। हमारे यहाँ ना एक रिवाज है, आखिरी लम्हात होते हैं जब किसी को कब्र के अंदर दफनाया जा रहा होता है ना, तो जो करीबी होता है, जो बहुत ज़्यादा करीब होता है, वो कहता है यार एक दफ़ा तो कफन को हटाओ, मुझे चेहरा देखने दो, ये सूरत फिर कायनात में नज़र नहीं आएगी। आखिरी बार ये चेहरा देखने दो, फिर ये चेहरा नज़र नहीं आएगा। जब कफन खुलता है, कफन को चेहरे से हटाया जाता है, तो साहिब कफन कह रहा होता है, लायो यार हवाले रब दे अते मिल ले जांदी वारी, इस मिलने नू याद करे सी अते रोसे उमरा सारी। बस कफन को बंद किया, कब्र के सुपुर्द किया, मट्टी डाली, चलते हुए कहा यार तेरा अल्लाह निगहबान है, लायो यार हवाले रब दे अते लंबी पै गई जुदाई, रब मिलाया ते आन मिला के नहीं तो होर उम्मीद न खाई। चलते हुए बस इन्हीं जुमलों के साथ वो बंदा वापस पलट आता है। वापस पलटते हुए आंखों में आंसू जारी हैं, रो रहा है। सगा बाप भी चला गया ना, तो बेटा उसके साथ नहीं लेटा, भाई उसके साथ नहीं लेटा। भाई तो वो है, भाई वो अजीम अनमोल तोहफा है मालिक का। जे बिरा कांडते होवन ना ते बंदा कभी नहीं घबरांदा, बिरा कांडते होवन ते बंदा कभी नहीं घबरांदा। जितनी भी मुश्किल आ जावे वो हर तूफान के नाल लड़ सकता है। तो जो बिरा ही तुर जावन, जो बिरा ही तुर जावन, फिर इस कैफियत को समझना। आज सगा भाई सके भाई से लड़ा हुआ है,
آج قریبی رشتہ دار آپس میں لڑائی جھگڑے کے سوا کوئی کام نہیں ہے۔ آؤ میں دعوت فکر دے رہا ہوں، یارو کس بات کی لڑائی ہے؟ زمین کی، جائیداد کی، جگیر کی، زیم و زر کی، رشتہ داری کی۔ یار جہاں پہ رشتہ مالک نے لکھا ہوا ہے وہیں ہونا ہے۔ کیوں آپ کے ذہن میں یہ فطور آ گیا ہے کہ اس نے آ کر جناب یہ کام خراب کیا ہے، وگرنہ یہاں پر ہمارا رشتہ ہو جاتا؟ نہیں، یہ آپ کی غلط سوچ ہے، اس سوچ سے باہر آئیے۔ مالک فرماتا ہے جوڑے عرشوں پر بنتے ہیں۔ ہمارے اس معاشرے، چونکہ ہم اسی معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری لڑائیاں کس وجہ سے ہوتی ہیں۔ آئیے ان چیزوں سے باہر نکلیے، لمبا سوچ کے جوڑے عرشوں پر بنتے ہیں، تو جو مالک نے لکھا ہے وہی ہونا ہے۔ آپ کو لڑائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج میرے مشاہدے میں، میرے علم میں ایسے لوگ ہیں، سگا بھائی اپنی بہن سے رشتہ توڑ چکا ہے، آپ غریب ہو، ہمارا آپ سے کوئی رشتہ نہیں بنتا۔ یار یہ تو تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اسی شکم سے جس سے تو پیدا ہوا ہے اسی سے وہ پیدا ہوئی ہے، اور آج وہ غریب ہو گئی تو امیر ہو گیا۔ سگے بھائی نے رشتہ توڑ دیا اس لیے کہ تو غریب ہے، لیکن وقت جب پلٹتا ہے نا تو لمحہ بھی نہیں لگتا، پھر وہ وقت بھی آتا ہے جسے اپنے امیر ہونے پہ گھمنڈ تھا، غرور تھا، تکبر تھا، پھر گلیوں میں اسے مانتے ہوئے دیکھا، اور وہ جو غریب تھی پھر اسے شاہ ہوتے بھی دیکھا۔ یہ منظر اسی ملک میں ہوتا ہے، یہ نظام اسی ملک میں چلتا ہے، ہم اسی معاشرے کے لوگ ہیں، اس لیے آئیے ان سے باہر نکلیے۔ دوسری یہ جو جائیداد ہے، جگیر ہے، اگر کوئی کھرب پتی بھی ہے نا، مجھے بتائیے وہ سونے کے کنگن پہن کے قبر میں جا رہا ہے؟ وہ ساری زمین سمیٹ کے قبر میں لے کے جا رہا ہے؟ نہیں، ادھر کی ادھر ہی رہ جائے گی۔ آج تو نے نسلوں کو تباہ کر دیا ہے، کیسوں پہ لگا دیا ہے، اے فلانا مرلہ تواڈا ہے، اے کیوں نہیں پہ دیں دے فلانا مرلہ تواڈا ہے۔ وہ جناب اٹھیا جا کے اپنے ہی خون کو کہیں پہ کوئی جناب چاچے دا پتر لگدا ہو سی، کوئی مامے دا پتر لگدا ہو سی، کوئی پھوپھی دا پتر لگدا ہو سی، جا کر قتل کر دیا۔ ایک کو قتل کر دیا، خود ساری زندگی جیل میں چلا گیا، زمین وہیں کی وہیں پہ رہ گئی۔ اور پوچھا تھا ایک بندے نے، دو بندے تھے، بھائی تھے، سگے بھائی تھے، وہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ ایک نے کہا یہ زمین میری ہے، دوسرے نے کہا یہ زمین میری ہے۔ ایک فیصلہ کرنے والا بندہ تھا، چونکہ ختم کا سامان آ گیا، میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ فیصلہ کرنے والا بندہ تھا، اس نے کہا بتاؤ یہ زمین کس کی ہے؟ ایک کہتا ہے میری ہے، دوسرا کہتا ہے میری ہے۔ وہ بڑا اللہ والا تھا، وہ کہتا ہے آؤ دکھاؤ مجھے کون سی زمین ہے۔ وہ اس زمین کے ٹکڑے کے پاس آ گیا اور اس زمین سے پوچھنے لگا اے زمین بتا تو کس کی ہے؟ اے زمین یہ بتا تو کس کی ہے؟ زمین سے آواز آئی، نہ میں بڑے کی ہوں نہ میں چھوٹے کی ہوں، میں ان کی نہیں ہوں، یہ دونوں ہی میرے ہیں، ان دونوں نے میرے اندر آنا ہے، میں نے اسی جگہ پہ رہنا ہے، یہ میرے اندر آئیں گے۔ تو بھائی یہ زمین، یہ جائیداد، یہ جگیر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اس سے باہر نکلو، بھائیوں سے صلح کرو، عزیز و اقارب سے صلح رکھو، اچھے اخلاق سے بولو۔ آپ کو نہیں پتا اگر آپ کے پاس پیسے کم بھی ہے نا پھر بھی آپ مطمئن رہیں، اطمینان رکھیں۔ اگر آپ کے دل مطمئن ہے، اگر تھوڑا بھی آپ کو مل رہا ہے، اگر آپ 500-700 روپے مزدوری کر کے کما رہے ہو نا پھر بھی اطمینان رکھو، اگر آج کم ہے نا تو کل حساب بھی کم دینا پڑے گا۔ آج جو آپ دیکھتے ہو نا ارب پتی، وہ اس نے 5 منزلہ کوٹھی بنائی ہے، میں 7 منزلہ نہ بناؤں تو پھر میں نہیں رہتی، یہ جو میں ہے نا یہ مار دے گی، اس میں سے باہر نکلیے۔ آپ اوپر دیکھیے، آپ نیچے کی طرف دیکھیے۔ یہاں میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، اگر کوئی بندہ کار پہ جا رہا ہے نا تو پراڈو اگر قریب سے گزر رہی ہے، اس کی نگاہ پراڈو پہ جائے گی، یار کاش مجھے یہ مل جائے، وہ ادھر نہ دیکھے، وہ چھوٹی کی طرف دیکھے، یار مہران والا بھی تو انسان ہے، مہران والے کو چاہیے وہ موٹر سائیکل کی طرف دیکھے، اس کے ذہن میں ہوتا ہے مجھے ایک سلائی مل جائے۔ مہران والے کو چاہے وہ اپنے نیچے دیکھے، موٹر سائیکل والا بھی تو انسان ہے، موٹر سائیکل والا یہ خواہش رکھتا ہے مجھے کار مل جائے، لیکن اسے یہ بھی خیال کرنا چاہیے جو پیڈل
مار کر چلا رہا ہے، سائیکل والا وہ بھی تو انسان ہے۔ سائیکل والے کی خواہش ہوگی مجھے موٹر سائیکل مل جائے، لیکن وہ یہ خیال رکھے میرے پاس سائیکل تو ہے، وہ بھی تو انسان ہے جو پیدل سفر کر رہے ہیں، وہ بھی تو انسان۔ نیچے دیکھیں گے تو ٹینشن نہیں آئے گی، اوپر دیکھیں گے تو ٹینشن ہی ٹینشن ہے، پریشانی پریشانی ہے۔ نیچے دیکھا کیجئے، جتنا آپ نیچا دیکھیں گے مالک آپ کے بخت کو اتنا بلند فرمائے گا۔ اور یہ تو ایک عارضی چیز ہے، یہیں کی رہ جائے گی، ابھی سانس نکل جائے، کار کوٹھی بنگلہ جائیداد جگیر سب دری کی دری رہ جائے گی، لوگوں نے جنازہ پڑھانا ہے، کفن دینا ہے، قبر میں اتار دینا ہے، 2-4 دن رو لیں گے، فاتحہ خوانی کر دیں گے اور بس۔ لیکن اگر تو نے اپنے ہاتھوں سے کوئی عمل کیا ہوگا تو وہ تجھے قبر میں بھی فائدہ دے گا، حشر کے